مجھے ہراس کرنے والے کو یہ نہیں پتا تھا کہ گھر میں اس کی بھی بہن ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب؟ ویلکم بیک ٹو مائی ٹوڈیز ولاگ۔ آج کے ولاگ میں میں اپنا بہت ہی ہیوی ہارٹ سپیک آؤٹ کرنے لگی ہوں۔ ایکچولی میں 2 دن سے کافی زیادہ آپ کو سلو نظر آ رہی ہوں۔ میں انسٹا پہ بھی نہیں اتنی ایکٹیو تھی، مجھے بہت سارے میسیجز ڈی ایمز آ رہے تھے کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، بیکاز میں نے پرسوں ایک سٹوری لگائی تھی۔ اگر آپ لوگ مجھے انسٹا پہ فالو کرتے ہو تو مجھے سین ایسے ہو رہا تھا کہ 4-5 دنوں سے نا مسلسل بیک ٹو بیک میرے جو پرائیویٹ میرا اپنا نمبر ہے اس پہ مسلسل کالز آ رہی تھیں، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا نا یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر میں سمپلی بلاگ ڈیلی بلاگ۔ تو پرسوں سے 1 دن پہلے مارننگ میں جو مجھے سب سے پہلے نمبر پہ دھمکی کا ایک میسج آیا، باقاعدہ دھمکی تھی اس کے اندر، تو وہ والا میں نے اسکرین شاٹ سٹوری پہ بھی شیئر کیا تھا۔ اچھا، میں آج کے ولاگ میں بھی تھوڑا سا مینٹلی بندہ، میں آفٹر آل عورت ہوں، ٹھیک ہے، مینٹلی ڈسٹرب اس سینس میں ہوئی ہوں کہ جب مجھے سمجھ آیا، جب مجھے پتہ لگا نا کہ یہ بہو کہ فیملی میں بھی کوئی ایشو چل رہا ہے، مجھے شک لگا، تو اس کا نتیجہ میرے ساتھ کوئی کر رہا ہے، وہ بڑی دیر سے مجھے سمجھ آئی۔ تو میں نے سوچا میں تھوڑا سا ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میں یہاں پہ صبح مارننگ کی روٹین میں نے اپنے ڈل موڈ کے ساتھ شروع کی تھی، اور میں بیچ میں جیسے کل والا ولاگ دیکھا، میں ماما کے گھر بھی چلی گئی تھی بچے لے کے فوراً سے ہی، کیونکہ میں نے فوراً ایکشن لیا تھا اس پر کہ دس بیہیویئر از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل، کہ اگر آپ کو کوئی ہراس کرتا ہے تو لڑکیوں کو بالکل بھی ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں کی ہیلپ ہو جائے گی، لڑکیوں، مجھے بہت ساری لڑکیاں دیکھتی ہیں، تو اور کچھ میں پرسنل باتیں، کچھ ایسی سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ میں بھی بہت سارے لوگ اور جنہوں نے مجھے ہراس کیا، اس کی فیملی، اس کی بہن، اسپیشلی میں یہاں پہ مینشن کر رہی ہوں، میں بھی وہ بھی دیکھیں میرا ولاگ۔ تو مجھے بہت کہیں نہ کہیں دکھ آپ کہہ سکتے ہو کہ وہ بندی جس کو میں نے اپنی کافی لائف کا کافی ٹائم ہم نے اپنی بڑی بہن سمجھا اور بہت زیادہ پیار ہم نے دیا ہوا ہے نا، لیکن ٹائم کے ساتھ آپ پہ وہ کھل گئے۔ خیر میں نے مارننگ میں وہ پانی کا گلاس پی لیا، گرم پانی۔ اب یہاں پہ میں نے بڑے سلو کام کر رہی ہوں، اور میں نے کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا ولاگ بھی نہیں بنایا، اور میرا آپ سمجھ لو کہ بس ایسے بے دلی کے ساتھ میں سارا کام کر رہی تھی کہ وائی دس ہیپن ٹو می۔ اگر آپ لوگ مجھے ڈیلی بیس پہ فالو کرتے ہو تو آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ میری اپنی لائف میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر میں، آپ میرے ولاگس میں ڈیلی روٹینز دیکھ لیتے ہو، تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ کتنے لوگ میری زندگی میں آتے ہیں، سوائے میرے پیرنٹس کے، میرے بھائی کے، بہن تو یہاں پہ میری لاہور میں ہوتی نہیں ہے، تو مطلب میں صرف، اور یا میری سسر جو ان لاز کا گھر ہے، امی کو ملنے جاتی ہوں۔ اس کے علاوہ کسی تیسرے چوتھے بندے فیملی ممبر کو بھی آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی میرے گھر آ رہا ہے یا میں کہیں جا رہی ہوں۔ مطلب میں اتنا کم انٹرسٹ لیتی ہوں اپنی فیملی میں کبھی کسی کے میٹر میں نہیں بولتی، کبھی کسی کے میٹر میں نہیں گئی، کبھی میرا کسی سے انٹرفیئر ہی نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے میں میرڈ ہوں، میں اپنے گھر میں ہوں، تو میرا کسی سے اتنا لنک ہی نہیں ہے، اور میں کسی سے، مجھے اچھا بھی نہیں لگتا اتنا زیادہ کسی کے آنا جانا نا، ٹھیک ہے، بیکاز میں نے اپنی لائف بہت زیادہ بیزی کی ہوئی ہے بچوں کے ساتھ۔ مجھے یوٹیوب کرنا اچھا لگتا ہے، میک اپ ٹیوٹوریلز بنانے اچھے لگتی ہیں، ویڈیوز شوٹ کرنا اچھی لگتی ہیں، اور جو ٹائم بچتا ہے بچوں کے ساتھ اپنے اوپر توجہ دینی اچھی لگتی ہے، اور میں ولاگس میں سارا کچھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کر رہی ہوتی ہوں۔ اچھا، سین یہ ہوا کہ 5 دن پہلے جب میں نے آپ کو تھوڑا سا پہلے سٹوری بتائی ہے نا، تو پھر جب مجھے ریٹن میسج آیا نا، میں نے فٹافٹ اس کا اسکرین شاٹ لیا، اور پھر میں نے اس کا پتہ لگایا، تو مجھے سمجھ تو آ گئی کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے نا، مجھے سٹوری بھی پھر پتہ لگ گئی۔ اب میں آپ لوگوں کو کٹ کلیئر اس ویڈیو میں بتا رہی ہوں کہ جیسے اگر مجھے کچھ پریشانی ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے میرے ماما اور بھائی پریشان ہوں گے میرے لیے، ٹھیک ہے، میرے پاپا میرے لیے سٹینڈ لیں گے، اور اگر میرے ماما اور بھائیوں کو کچھ ہوتا ہے میرے پاپا کو، تو میں پریشان ہوں گی ان کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بلڈ ریلیشن ہیں، ہم فیملی ہیں۔ تو اگر فیملی میں کسی کا کوئی ایشو چل رہا ہے تو وہ آپ اپنے تک بھی رکھ سکتے ہو، لیکن نہیں، کیونکہ آپ نے اپنی اوقات دکھانی تھی تو وہ آپ نے اچھے سے دکھا لی۔ اچھا، میں آپ لوگوں کی ویسے ایک بات بتاؤں، اکثر ہم سٹوریز میں سنتے ہیں کہ ہمارے بڑے جو ہیں فیملی ممبرس پہ یا کسی پر، میں نے یہاں پہ مینشن بھی نہیں کرنا چاہ رہی، ٹھیک ہے، کہ
میں کسی کا نام ہی نہیں لینا چاہ رہی، لیکن جو بڑے ہیں ہمارے اگر کسی پہ نیکی کرتے ہیں اور کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کوئی اچھا ڈیڈ گڈ ڈیڈ ان کے ساتھ کچھ اچھا نیکی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں، نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، اتنے سال کرتے ہیں. میں چھوٹی تھی، مجھے نہیں یاد آتا میں 6-7 میں ہوں گی یا اس سے بھی چھوٹی، تب سے اب تک ایک نیکی سائڈ پر، ٹھیک ہے. اس نیکی کا یہ صلہ دیا کہ وہ میرے پاپا کے بچوں کو ہم بہن بھائیوں کو ہراس کیا جا رہا ہے، لیکن وہ نیکی سائڈ پہ رکھی گئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب نیکی گلے پڑ رہی ہے، وہ والا حال ہے. تو بس یہ آپ سب لڑکیوں کے لیے اسپیشلی میں یہاں پہ آج میسیج دینے آئی ہوں کہ مجھے پہلا میسیج آیا نا، میں نے اسکرین شاٹ لے کے اپنے بھائی کو سینڈ کیا، ماما کو سینڈ کیا، ہسبینڈ کو سب سے پہلے میں نے بتایا، وہ تو میرے پاس تھے گھر میں، وہ شوکڈ ہو گئے، وہ اتنے زیادہ شوکڈ تھے نا، کیونکہ انہیں اسٹوری ابھی نہیں پتہ تھی. میں نے بس سب سے پہلے انہیں میسیج بڑھایا، میں نے کہا یہ دیکھیں ایسے ہو رہا ہے میرے ساتھ نا. کہتے ہیں ہوا کیا ہوا ہے نا. میں نے کہا پھر میں نے انہیں بتایا. اچھا، اس کے نیکسٹ ڈے پھر جناب ایسا میسیج تھا جو میں یہاں نہ اسکرین شاٹ لگا سکتی ہوں، بلو دی بیلٹ، حد سے زیادہ. وہ میں نے فٹافٹ اسکرین شاٹ لے کے اپنے ہسبینڈ کو سینڈ کیا. وہ مجھے کہتے ہیں کرو، ماما کو بھی کرو اور بھائی کو بھی کرو. میں کہا ماں اتنا اس میں بلو دی بیلٹ بات تھی کہ میں پڑھ کے میرا مینٹل پیس تھوڑا، میں نے کہا میں کیسے کر سکتی ہوں. انہوں نے کہا نہیں تم کرو، ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں لکھی ہوئی آئی ہیں. پھر میں نے خیر ان کو سینڈ کیا، میں خود بھی چلے گی، فٹافٹ ہی چلے گی. میں نے کہا یار یہ تو میں کچھ اس کا کر کے اب جاؤں گی، یہ نوٹ ایکسیپٹیبل نا. خیر ہم لوگوں کا یہ تھا، فیملی ممبرس کو بلایا، لیکن سب کا یہ چپ کر جو کچھ نہیں ہوتا. ہم نے کہا ان کی ایک بہن ہے، ٹھیک ہے، ہم نے کہا ہم ان کے گھر جائیں گے، وہ روک سکتی ہیں اپنے بھائی کو، ٹھیک ہے. اپنی بہن پہ جیسے ہی بات آئی نا تو سڈنلی سب نہیں اودا بندہ ہے، اودا کار نہیں جانا، مطلب یہ والا سین تھا ساروں کا. اودا سسرال ہے، لائک میں بیٹی نہیں تھی، میرا بندہ نہیں تھا، مطلب میں اپنے گھر میں، مطلب میرا نہیں سوچا، ٹھیک ہے. لیکن جب اپنی بہن پہ بات آئی نا تو نہیں جی وہ سوری کر رہا ہے، وہ معافی مانگ رہا ہے، اول تو وہ مانا ہی نہیں نا، لیکن سارے پروفز تھے ہمارے پاس. خیر وہ ابھی تک اس سین کا کچھ بھی نہیں ہوا. میرے پاپا بھی پاکستان میں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ خیر کرے وہ آئیں. بس ہم لوگوں نے میں نے کہا سارے چپ رہو، اگنور کرو، زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے ہم. میں نے کہا مزید اگر مجھے کچھ بھی ایسا میں بلاک کرتی جاؤں گی، جو میرا سمپل سا رول ہے. خیر بہرحال میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ لڑکیوں کو بی بریو رہنا چاہیے. پہلے دن نا جب میرے ساتھ یہ سین ہوا، میرے ہسبینڈ نے کہا ذرا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کال کی دیر ہے کہ پولیس آپ کے دروازے پر ہوتی ہے، ہم کوئی جنگل میں نہیں رہ رہے. لٹرلی پہلے دن والے میسیج میں لکھا ہوا تھا آپ کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں گے آپ دونوں کو. میں نے کہا ہیں ایسے کیسے؟ میں نے کہا مجھے خود نہیں سمجھ آئی نا کہ یہ کون مجھے اٹھا لے گا، ایویں ہی اٹھا لے گا. اور میرے ہسبینڈ نے مجھے بہت سپورٹ کیا. انہوں نے کہا ایسا کوئی سین نہیں ہے، ہم جنگل میں نہیں رہتے، اور ویسے بھی ہم جس ایریا میں رہتے ہیں اور جب میرے گھر کے بالکل ہی پاس نا ڈولفن کی بڑی والی گاڑی پورا 24 گھنٹے کھڑی رہتی ہے. تو میں نے کہا مانی مجھے پتہ ہے انشاءاللہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اور دعائیں ہیں ہمارے ساتھ. اور ایک میں آپ لوگوں کو مزے کی بات بتاؤں، میرے ساتھ ایسے ہوا ہے نا تو میں نے کوئی رسپانس، میں نے پرسنلی سٹوری لگائی تھی، ٹھیک ہے، اس طرح بھی ویڈیو بنا رہی ہوں، لیکن میں نے ان لوگوں کو پرسنلی ذات پہ یا کوئی بھی ایسا رپلائی بیک نہیں کیا، کیونکہ میرا ماننا بہت سمپل ہے. اگر آپ لوگوں کو زندگی میں کوئی پریشانی دیتا ہے، کوئی دکھ دیتا ہے، اگر آپ لوگ چپ رہتے ہو نا آگے سے کوئی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ میری بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا. آپ غلط کرو اور آپ اس کا انجام نہیں بھگتو، ایسا تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے. اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ میں نے لائف میں پہلے بھی جتنے لوگوں نے مجھے دکھ دیا نا، میں نے سب کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا. اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی آنکھوں سے دکھایا ہے ان کے ساتھ کیا کیا ہوا اس دنیا میں. تو ان لوگوں کا بھی معاملہ جو ہے نا میں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑتی ہوں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیں گے بہت اچھے طریقے سے اس دنیا میں بھی، آخرت میں تو جو ان کو سزا ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ اچھا کریں یار، سب کے ساتھ. میری یہ دعا ہے. لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کروں کہ ہم اپنی پرسنل زندگی، اپنے اعمال، اپنی حرکات، اپنی نیتیں اچھی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا بدلہ ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھی دیتے ہیں. وائی ناٹ یار، یہاں پہ بھی ملتا ہے. تو لڑکیوں کے لیے اسپیشل میرا پیغام ہے کہ آپ لوگ بالکل کبھی لائف میں کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہریسر فیمیلز کو اس لیے سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ ایزی ٹارگٹ ہیں، یہ ڈر جائیں گی، یہ کسی کو بتائیں
آئیں گی نہیں، بٹ مطلب آپ کو اسٹینڈ لینا ہے، ٹھیک ہے، بی بریو، فٹافٹ اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان کو فٹافٹ بتاؤ کوئی بھی فیملی ایشو ہے، کچھ بھی ایسا لائف میں ہے، تاکہ جو ایک ہریسر جو ہے نا، اسپیشلی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے بڑا ڈرپوک دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن خیر میں آپ لوگوں کو ہنسی کی بات بتاؤں، میں نے جب گئی ہوئی تھی نا ماما کے گھر، ٹینشن والا جو ماحول تھا، میں نے کہا یہ ٹینشن کو سر پہ نہیں حاوی کرنا، میرا تو ہنسی نکلی جا رہی، میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے نا، مطلب کسی بات کا سر پیر نہیں ہے، کسی بھی بات کا سر پیر نہیں ہے، بس ایسے بے وقوفوں والی حرکتیں ادھر سے آنا، مجھے تو ہنسی آ رہی تھی، لٹرلی ہنسی آئی جا رہی تھی۔ خیر یہ میری آج کا ولاگ تھا، اور میں نے بس بہت مشکل سے گھر کے کام کیے ہیں، میں نا مینٹلی تھوڑی سی آف چل رہی تھی۔ ماما کا آج بھی مجھے فون آیا ہوا تھا، ماما کہہ رہی تھی تم اوکے ہو، کوئی میسج دوبارہ نہیں آیا؟ میں نے کہا ماما کچھ بھی نہیں آیا، آپ پلیز پریشان نہ ہو، آپ کو پتہ ہے ہم ینگ جنریشن ہے، ہم لوگ چیزوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، میں بہت زیادہ پریکٹیکل ہوں، مجھے لگتا ہے کبھی کبھی میں اپنی ماما سے زیادہ ماشاءاللہ پریکٹیکل ہوں۔ بڑی مائیں جو آپ کو پتہ ہے وہ ٹینشن لے لیتی ہیں، وہ چیزوں کو زیادہ سیریس لے لیتی ہیں، وہ بہت پریشان آج بھی ہو رہی تھی، کوئی میسج تو نہیں آیا، کچھ آپ کو ایزی ہو، اوکے ہے؟ میں نے کہا ماما میں سب اوکے ہوں۔ ایکچولی بلا کیا ہوا، جب ہمارے گھر میں یہ سارا سین چل رہا تھا نا، تو مجھے میرے پیرنٹس نے اور بھائی نے بالکل کچھ نہیں بتایا کہ یہ ڈر جائے گی، میرا نام پہلے سے ہی کہیں وہاں پہ آ رہا تھا نا، تو میں نے تھوڑا سا انہیں گیلا کیا، میں نے کہا یار آپ لوگ مجھے بتا دیتے، ایٹ لیسٹ میں مینٹلی پریپیئر ہوتی نا کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا، بھائی بھی میرا یہ کہہ رہا تھا کہ تم اکیلی رہتی ہو بچوں کے ساتھ، تو ہم تمہیں بالکل بھی پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، ہمیں بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ تمہارے تک چلا جائے گا، مطلب تمہیں بھی اسٹارٹ ہو جائے گا ہراس کرنا۔ تو میں نے پھر جب میں نے کیونکہ اس میسج میں میرے بھائی کا نام لکھا ہوا تھا، مجھے وہاں سے سمجھ آئی کہ پھر میں نے انہیں فون کیا، میں نے کہا کیا چل رہا ہے، اس طرح مجھے کوئی تنگ کر رہا ہے نا؟ تو وہ کہہ رہے تھے ہم تو تمہیں تنگ کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، ہم تمہیں بالکل پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے کہ تم اپنے بچوں کے ساتھ سکون سے زندگی گزارو، لیکن یہ ہونا تھا، بس ہو گیا۔ خیر مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا، میرا خیال ہے ہر فیملی میں ہی ہوتے ہیں، کوئی دنیا کی ایسی فیملی نہیں ہے جہاں پہ مسئلے مسائل نہ ہوں، ٹھیک ہے، لیکن ان لوگوں کو بلا وجہ گھسیٹنا، جن کا کوئی لنک نہ ہو، جن کا کوئی انٹرفیئر نہ ہو، جو آتے جاتے نہیں ہیں، جو صدیوں سے نہیں آپ کو ملے، آپ کو دیکھا نہیں، کسی بلا وجہ کی اپنی کسی دشمنی میں آپ ان کو بھی ساتھ ملا لو، ان کو بلا وجہ تنگ کرنا، تو خیر بس اللہ تعالیٰ پہ چھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ میری بھی حفاظت کریں، میرے بچوں کی حفاظت کریں، میرے ہسبینڈ کی حفاظت کریں، میرے ماما پاپا کی حفاظت کریں، میرے بھائیوں کی حفاظت کریں، سب کی ہم لوگوں کی حفاظت کریں، اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتی تھی، لیکن میں یہ جو بڑی آپ نے دیکھا بڑا میں سوچ کے بول رہی ہوں، صرف اس لیے بول رہی ہوں کہ میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں، کیونکہ مجھے بھی پتہ لگے کہ وہ دنیا کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی یوٹیوبر ہے، وہ ویڈیوز بناتی ہے، مطلب ایسے لوگوں کو بتایا جاتا ہے، تو میرے مطلب فیملی کے اس سائڈ پہ جو ابھی سین بنا ہے نا، تو وہاں پہ بھی کافی لوگ ہیں جو ویڈیو شاید دیکھیں گے میری نا، تو میں بھی انہیں کلیئر ہو سکے کہ میں کیسے ٹارگٹ ہوئی ہوں، اور کیونکہ میرے پیرنٹس کو، ماما کو، بھائی کو یہی کہا، یہی پریشر ہے، چپ کر جو کچھ نہیں ہوتا، تو میری ماما اور بھائی زیادہ یہ ڈسٹرب تھے کہ آج اس نے یہ کیا، کل کو اللہ نہ کرے کوئی وہ بڑا سٹیپ اٹھاتا ہے، بھائی کیوں، اور پھر وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے نیکی کی ہے، لائک ساری زندگی نیکی کر کے، اور آپ ان کی بچوں کے ساتھ ہی، ان کی بیٹی کے ساتھ بلا وجہ کا بغیر کسی ریزن کے۔ خیر آج کا ولاگ میں کچھ زیادہ ہی، لیکن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ، سب لڑکوں کے ساتھ بس ایک لیسن کرنا تھا شیئر کہ لڑکیوں کو بھی بریو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو بس آج کا آپ نے سارے میرے کپڑے ہی طے، آج میں نے کپڑوں کا میں نے کہا فائنل کام کر دینا ہے، سارے کپڑے سمیٹے ہیں، بچوں کے سارے کپڑے طے کیے ہیں، پریس کروا لیے تھے میں نے سارے طے کر کے، میں سیٹ بائی سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں۔ اور یس میں یہاں پہ نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، مجھے کمنٹ اب آ رہا تھا کہ آپ ہی اپنے بچوں کی بوائز کے کپڑے بہت ہی پیارے طے کیے ہیں، جو شلوار قمیض طے کی تھی، تو وہ پلیز ذرا دھیان سے ایک دفعہ اچھے طریقے سے ہمیں بتا دیں کہ آپ نے کیسے طے کیا تھا، میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو، کیونکہ بچوں کے کپڑے میں نے ہینگ کر کے نہیں رکھنے ہوتے، کبڈ میں ایسے سیدھے رکھنے ہوتے ہیں، تو شلواریں قمیضیں اور دونوں کے ہمیشہ اکٹھے میں رکھتی ہوں، تو قمیض کو سمپلی ایک بازو ادھر، اس والی طے سے نا یہ ہوتا ہے کہ ان کے کم سے کم سلوٹیں پڑتی ہیں، بچے جب نکال کے پہنتے ہیں نا تو وہ بالکل ایسے نیولی پریسڈ ہی لگتے ہیں، اور بعد میں اس کو بس ایسے سمپل فولڈ کیا، اس کے اوپر شلوار کو جیسے نارمل مردوں کی شلواریں طے کرتے ہیں نا، ہلکی سی ایک طرف سے فولڈ کروں گی اور پھر بس دوسری طرف سے فولڈ کر دوں گی، اس کو اس کے سینٹر میں رکھوں گی اور دوسری طرف سے ہم اس کو اوپر کر دیں گے، تو طے بھی مطلب کم سے کم سلوٹیں بچوں کے کپڑوں میں بھی آئیں گی،
تو یہ ڈن ہو گیا، باقی بھی سارے اس طرح میں تیار کر دوں گی. اور سالن جناب میں نے آج نہیں پکایا تھا کیونکہ اب پرسوں میں سالن بھنڈی کا جب بنا کر تو اچانک سے ماما کے گھر چلی گئی تھی، تو وہ سالن واپس پڑا ہوا تھا. اور میں نے اپنا فریج کا ریویو آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا نا کہ ہماری فریج کا ماشاءاللہ سے رزلٹ بہت زبردست ہے کہ وہ چیزوں کا ٹیسٹ تک بالکل چینج نہیں کرتی. اور یہاں پہ عفان کے آپ کام چیک کریں، آج کا ولاگ بس یہی تک تھا جناب. آپ سب کی ڈھیر ساری دعائیں چاہیے تاکہ میرا موٹیویشن ساری کی ساری واپس آ سکے. میں نے اتنے مزے کا کنٹینٹ سوچا ہوا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، لیکن انشاءاللہ بس 1-2 دن میں میری موٹیویشن ساری واپس آ جائے گی. میں کسی کے کمنٹس کا بھی رپلائی بیک نہیں کر پائی، انسٹاگرام پہ بھی بالکل میں زیرو ایکٹیو ہوں. لیکن بس آج سے میں نے کافی زیادہ ایڈیٹنگ کی ہے. آپ لوگ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.